نصیحتیں بھی بہت کرتے ہیں، لوگوں کے دل کیوں نہیں بدلتے؟ لوگ اعمال پہ کیوں جاتے؟ جواب سنیے گا، صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے خود بیان کیا، لوگوں کو دلوں کو بدلنا میرے اللہ کا کام ہے۔ بنجر زمین، جو بنجر زمین ہوتی ہے اس پہ جتنی مرضی محنت کر لو، بنجر تو بنجر ہی ہوتی ہے، اس میں جو پروڈکشن اور پیداوار ہوتی ہے وہ بنجر کے اعتبار سے۔ جو اچھی زمین ہے اس پر محنت کرنے سے زیادہ پھل آتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا کھانا اور جس بندے کا جس کا پینا حرام کمائی کا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس کی عبادت اللہ کے ہاں ہوئی۔ دن کہاں بدلے، کیسے بدلے؟ صبح سے شام تک کمائی میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس بات کا کوئی فکر ہی نہیں کہ میں نے کل اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ حضور نے فرمایا جس بندے کا کھانا حرام تھا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے ہیں لوگ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور لمبی مدت گزر جاتی ہے دعائیں مانگتے مانگتے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لمبی نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، لمبے سجدے کرنے والا اور لمبے رکوع کرنے والا اور اللہ کے سامنے ٹکانے والا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا دعا نہ قبول ہونے کی وجہ یہ ہے مطعمہ حرام، ان کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا لباس بھی حرام کمائی کا ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان کے مشروبات بھی حرام ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی دعا کو یاد کرو۔ کیسے بدلے دل بدلنے کے لیے غذا کو بدلو، اپنی خوراک کو بدلو۔ جب اپنی خوراک کو بدلو گے تو دل بدل جائے گا۔ بہت زیادہ تعلق ہے، حضور نے فرمایا حرام کمائی سے پلنے والا جسم، اس میں جو خون پیدا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا انسان کو صراط مستقیم پہ نہیں برے کاموں پہ گامزن کرتا ہے۔ اور حلال کمائی سے پلا ہوا جسم اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ احتساب ضروری ہے اپنے آپ کو درست کرنا، اس لیے لوگوں کے دل نہیں بدلتے۔ وعظ و نصیحت کرنے والے جتنے مرضی وعظ و نصیحت کریں، دل تب بدلیں گے جب ہمارا کھانا پینا اور ہمارا پہننا حلال کمائی کا ہوگا۔ اب قوم کی برائی کا تذکرہ کیا، قوم لوط میں جو برائی اس کا اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا اتاکم الذکران من العالمین، کیا تم اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو؟ کیا جنسی خواہشات تم مردوں سے پورے کرتے ہو؟ فرمایا اللہ نے، میں اللہ نے یہ حکم تو نہیں دیا۔ یہ تو اتنا برا فعل ہے، اتنا برا فعل ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ انسان اور بدفطری، انسان اور بدفطری، انسان اور بلا روی، نہ انسان تو وہ ہے جو انسانیت کے مطابق زندگی گزارے، انسان وہ ہے جو اللہ کی بدلائے ہوئے قانون اور پیغمبر علیہ السلام کی بدلائے ہوئے اصولوں پر رہے۔ اور فرمایا وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑتے ہو ما خلق لكم، ربكم، جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تم انہیں چھوڑ دیتے ہو اور تم بے رحمی کا شکار ہو۔ رب کائنات نے فرمایا من ازواجکم، میں اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی کہ تم اپنی خواہشات کو حلال جگہ اس خرچ کرو، اور فرمایا پھر اس میں سے اولاد تلاش کرو، یہ تمہارا حق ہے، لیکن تم اس کے برعکس کیا، میرے قانون کو، میرے حکم کو پامال کیا، میرے قانون کو توڑا۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم قوم حد سے نکلی۔ یہ پیغمبر نے اللہ کی طرف سے نصیحت کی قوم کو۔ قوم کا جواب سنیے، قالوا، ساری قوم بولی، کہنے لگے لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اتنی پیاری نصیحت کے بعد قوم کا جواب، کہنے لگے اگر تو اپنی اس نصیحت سے باز نہ آیا، یا لوط، اے لوط، لتکونن من المخرجین، ہم
تجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے، ہم تجھے اپنے شہر سے خارج کر دیں گے، شہر بدل کر دیں گے۔ جب یہ بات کی تو فرمایا قال انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس برے فعل سے بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو، تمہاری یہ حرکت مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ سے دعا کر ڈالی، جب قوم نے کہا ان مصیبتوں سے باز آ جا وگرنہ تجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے، اور اس کے بعد اللہ کا پیغمبر بولا فرمانے لگا تمہاری اس حرکت سے میں روک نہیں سکتا کہ تمہیں نہ روکوں، ضرور روکوں گا، اور ساتھ فرمایا میں بیزار بھی بہت ہوں تمہاری اس بری حرکت سے۔ جب یہ بات کی تو فوراً اللہ سے دعا کر ڈالی، جب خیال کیا کہ قوم تو مجھے شہر سے نکالے گی تو فرمانے لگے ربی نجنی، اے اللہ مجھے نجات دے، وعلی اور میرے گھر والوں کو مما یعملون، ان کے برے کرتوتوں سے مجھے بھی نجات دے دے، میرے گھر والوں کو بھی نجات دے دے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے رب سے دعا مانگی، اللہ مجھ سے ان کے برے فعل سنے نہیں جاتے، اللہ اتنے یہ برے لوگ ہیں، برائی کو کرتے ہیں عام لوگوں میں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ بے حیائی کرتے ہیں اکٹھے ہو کے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا، تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اور یہ دعا کا مطلب کیا ہے اللہ اب اس قوم کو ختم کر دے، ملیامیٹ کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے ان سے بھی دعا کر دے، یہ حرکت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ فرجیناہو، جب اللہ کے پیغمبر نے رب سے دعا مانگی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی اپنے اس پیغمبر کو، آلہ اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو میں اللہ پاک نے، لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو سب کو میں اللہ پاک نے نجات دے دی، الا عجوزن، سوائے ایک بڑھیا کے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، مشرکہ تھی۔ لیکن آج کے گام میں ایک بات اور ذہن میں بٹھا دو، ساری زندگی کام دے گی، کسی بھی پیغمبر کی بیوی بد کردار نہیں تھی۔ حضور سے پہلے کچھ پیغمبر آئے، ان کی بیویاں مشرکہ تو تھیں پر بد کردار، کسی بھی پیغمبر کی بیوی بد کردار نہیں تھی، ہر پیغمبر کی بیوی با کردار تھی۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے پکڑا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ فرماتے ہیں سنما پھر دمرنا الآخرین، پھر میں اللہ نے جڑ سے کاٹ دیا اس قوم کو، جڑ اکھیڑ دی اللہ پاک نے۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور رب کائنات فرماتے ہیں اللہ نے ان پر بہت بری بارش کی۔ اللہ کی بارش کیا تھی؟ ایک تو بارش ہوتی ہے آسمان سے پانی کا اترنا، ایک تو یہ بارش ہے، اور یہ بارش جب ضرورت پڑے تو اترے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری بارش اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے قوم لوط پر بہت بری بارش کی، کیا اللہ پاک نے آسمان سے پتھر برسائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ڈرائی ہوئی قوموں کے لیے بہت بری بارش تھی، بہت برا عذاب تھا۔ میں اللہ رب العزت نے آسمان سے پتھر برسا کے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، پوری قوم کا ملیا میٹ کر دیا، پوری قوم کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس مثال میں لآیہ نشانی ہے، بے شک اس مثال میں نشانی ہے، بے شک یہ مثال عبرت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ایمانداروں کے لیے، جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے یہ مثال عبرت ہے۔ انہیں چاہیے اس مثال کو جانتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، قوم لوط کے اکثر لوگ مومن بھی نہیں تھے۔ دو برائیاں، ایک تو مشرک تھے اور دوسرا بے حیا تھے، بے رحمی کا شکار تھے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اگلی قوم کا تذکرہ کیا، فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین،
فرمایا